اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہی ہوں یہ میرے لیے بھی ایک سوال ہے اور آپ کے لیے بھی کہ ہم رمضان کی تیاری کس طرح کریں۔ رمضان ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور سال کے 11 مہینے ہم جس طرح غفلتوں میں گزارتے ہیں، رمضان کے اس ایک مہینے کو بھی ہم اپنی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ مسلمانوں کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جس نے اس مہینے کو پا لیا وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ جس نے اس مہینے میں عبادت کر لی، جس نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی ہم رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہم تیاریاں کرتے ہیں لیکن ہم اس چیز کی تیاری کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں۔ ہم اپنا وقت ان فضول تیاریوں میں لگا دیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان کی تیاریوں کا مقصد ہم اپنے کپڑے، اپنے کھانے پینے کی اشیاء، اپنی مارکیٹیں، بازار اور بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت رمضان کی اصل تیاری تو یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنی عبادات کو تیز کر دیں، ہم اپنے اذکار اور نوافل کو تیز کر دیں، اور ہم اپنی قرآن کے پڑھنے کی سپیڈ کو تیز کر لیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ رمضان تو مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ مسلمان اپنے فرائض اسی مہینے تو پہچانتے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سال بھر جو نیکی نہیں کما سکے رمضان کے اس ایک مہینے میں حاصل کر لیں، اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے دل کو سکون پہنچا لیں، اپنی روح کو تازہ کر لیں۔ اور رمضان میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ عام الفاظ میں کہیں تو اللہ کے ڈر سے اپنے دل میں ہر وہ برے کام، برے خیالات کو چھوڑ دینا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا تقویٰ ہے۔ اور ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے ہمیں، اس سے جڑ جانا، حلال چیزوں کی طرف مائل ہونا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور تقویٰ کے اجر اور فوائد تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں دے دیتے ہیں۔ تقویٰ، جن کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے ان کی زندگی کے معاملات، دنیاوی زندگی کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، شیطان سے نجات مل جاتی ہے، وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور رمضان تو ہمارے لیے نیکیوں کا خزانہ ہے۔ ہر ایک نیکی پر ہزاروں نیکیوں کا اجر ملتا ہے، ہر چیزیں دگنی ہو کے ملتی ہیں۔ رمضان کا مطلب ہی جل جانا ہے۔ جل جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ رمضان کے ایک روزے رکھتا ہے تو اس روزے کی بھوک اور پیاس کی آگ میں میں اس کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہوں۔ اس طرح وہ جب 29 روزے کو پہنچتا ہے تو اس کے تمام گناہ جل جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔
سبحان اللہ۔ تو بھائی بہنوں، ہمیں بھی اس بابرکت مہینے کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے اور اپنی غفلت والی زندگی سے باہر آنا چاہیے، اور اس طرح اس سال کا روزہ گزاریں جیسے یہ ہمارے آخری روزہ ہو، جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اس طرح ہم اپنی زندگی میں اس عبادت کو تیز کر دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تمام روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔